3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین اپنے مرحومین معنی آنے مجلس کے مرحومین استاد شہید سب جعفر شہید عالم حسینی کے روح کو پڑھتا ہے. بسم اللہ. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ سلامت دی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین ویلقی الصالحین ویدع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات الله. اسراران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور آپ کافی دنوں سے عزاداری مجلس جلوس ماتم میں شریک ہوں گے اور قائم بھی کی ہوگی. بس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مزاحم ہوا. میں مقدس قاضی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ بہرحال انہوں نے محبت کی اور اس نے ذہن سے کام لیا. انسان جو ہے وہ فقیر ہے اور محتاج ہے. خدا جو کلام حق ہو، جو خالق ہو کائنات کا، جو ہر چیز کو اس کی خلقت سے پہلے سے جانتا ہے کیونکہ اس کے ارادے نے ہر چیز کو خلق کیا ہے. وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور اس کا ارادہ ہونے اور ارادہ کرنے میں بھی کوئی زمان درمیان میں موجود نہیں ہے. اس نے انسان کو خلق کیا ہے اور وہ انسان کو جانتا ہے. اس سے بہتر انسان کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا. وہی خالق قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ. تم محتاج ہو، تم فقیر ہو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی زندگی میں یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ انسان اس کے اپوزٹ چلتا ہے، اس کے متضاد چلتا ہے. کچھ نہیں ہے مگر سمجھتا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے. اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے. یہی اس کا سمجھنا اسے بربادی کے دہانے میں لے آتا ہے. اگر انسان اپنی معرفت کر لے تو کبھی بھی نہ اس دنیا میں ناکام ہوگا اور اس دنیا میں جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں ناکام ہوگا. انسان اپنے آپ کو سمجھنے میں جہاں غفلت کرتا ہے وہیں مشکلات ایجاد ہوتی ہیں، وہیں فرعون پیدا ہوتا ہے، وہیں نمرود آتا ہے، وہیں شداد آتا ہے اور وہیں بدترین کیفیت یزیدیت کی شکل میں سامنے آتی ہے. کیونکہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر چکا ہے. آج پوری دنیا
انسان کو یہی یقین دلانا چاہ رہی ہے کہ وہ بہت کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ دنیا، یہ لذتیں، یہ خواہشات، یہ آرزویں، یہ اسی کے لیے ہیں، اور یہی دنیا ہے سب کچھ۔ جبکہ آخرت، قرآن، نبی، انبیاء، ان سب کا ہدف صرف ایک ہی ہے کہ وہ انسان کو بچائیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ کا سلام اللہ علیہ درود بنت محمد آپ نے خاتون اول کا ذکر سنا، اور یقیناً چند خواتین میں سے ایک خاتون ہیں کہ جن کا خود رسول خدا نے ذکر کیا ہے کہ 4 بہترین خواتین کہ جو اول بشریت سے آخر تک رہیں گی، ان میں حضرت خدیجہ کبریٰ ہے۔ خود رسول خدا صدیق اور امین ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، یعنی گویا خدا نے حضرت خدیجہ کو یہ رتبہ دیا ہے۔ اور وہ جو مشکلات جو آپ نے اشعار کے صورت میں سنی، یقیناً خلاصہ ہے ان ساری رحمتوں کا، میں تو نہیں کہوں گا بلکہ نعمت تھی حضرت خدیجہ کے اوپر کہ اللہ کے رسول نے ان کا انتخاب کیا۔ اور یہ آسان نہیں ہے، اگر ہم رسول کو سمجھیں تو پھر ہمیں ان کا گھرانہ سمجھ میں آئے گا۔ انسان یہاں بھی دوسری غلطی کر گیا، رسول کو نہیں سمجھا، رسول کو بھی اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ رسول کہاں، خدا قرآن میں جہاں سب کچھ آیا، بہرحال انسان تو لفظوں کا بھی محتاج ہے، لفظوں میں بات کو پہنچا بھی نہیں سکتا، جو انسان کے اندر ہے اس کو نہیں پہنچا سکتا۔ عزیزان محترم، آپ خود سوچیں کہ پروردگار حدیث قدسی میں بیان کر رہا ہے، کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں۔ انہیں خدا اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے۔ کیا کیا؟ میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ جسے خدا اپنی پہچان کے لیے خلق کرے وہ کہاں، اور پوری کائنات کہاں، یعنی پوری کائنات اس نور کے بعد خلق ہوئی ہے۔ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا جوڑنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اسی لیے تو دور ہیں۔ جب آپ در سے دور ہو جائیں نا تو پھر بے در ہو جاتے ہیں۔ وہ ہستی جسے پروردگار خدا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی میں نے پہلے آیت پڑھی کہ کہیں آپ کے ذہنوں میں کہیں یہ بات نہ چلی جائے کہ خدا کسی کا محتاج نہیں، خدا کو کسی کی ضرورت، وہ خدا تھا، وہ خدا ہے، وہ خدا رہے گا۔ وہ کسی کو بھی خلق نہ کرتا تو بھی خدا تھا، وہ خلقت کے بعد خدا نہیں بنا، مگر وہ چاہتا ہے۔ اب اس کی اپنی چاہت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ خود چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں تو ایسے پہچانا جاؤں، تو بھائی پھر ایسی پہچانی ہے نا جیسے خدا چاہتا ہے۔ اب رسول کو بھیجا آپ کے سامنے، میں بہرحال کیونکہ کاظمی صاحب کے اشعار جو ہیں وہ میری گفتگو کہیں اور لے گئے، تو بہرحال میں بھی مجبور ہوں، میری خطابت بھی جو ہے وہ لکھی بھی ہوتی نہیں ہے ویسے بھی تو میں تو ظاہر ہے ماحول اور مواقع سے، اور پھر بقول غالب کے کہ جو ہے وہ آتے ہیں مضامین جو ہے وہ غیب سے، میں تو سرور خواہاں ہوائے سروش ہوں۔ بس عزاداران محترم، وہ کیفیت کو سمجھیں۔ بس میں کوشش کروں گا تھوڑی سی دیر آپ ان حالات کو سمجھیں جو صدر اسلام میں جب رسول خدا نے ابھی نبوت کو پیش نہیں کیا، حالات کیسے ہیں۔ جاہل اتنے اوج پر ہے کہ لوگ عریاں کعبہ کا طواف کرتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے ہیں، اور مطلب یہ عرب، وہ جو خاص طور پہ اس زمانے کا عرب تھا، اسے کوئی ڈھنگ نہیں تھا۔ حالانکہ ہزاروں سال پرانی آپ کو تہذیبیں ملیں گی، مصر میں آپ کو احرام ملیں گے، لوگ کتنے سیولائز تھے، مگر یہ عرب بالکل جاہل تھے۔
نہ ان کو رہنے کا ڈھنگ تھا، نہ ان کو گھروں کے ڈھنگ تھے، یہ صرف اپنے شکم پر ان کی توجہ تھی. یعنی جب سورج نکلتا تھا تو انہیں صبح اپنا شکم یاد آتا تھا، کھانا ہے کچھ. جب سورج درمیان میں آتا تھا، جسے آپ جو ہے وہ کہیں کہ دوپہر ہو گئی ہے، تو بھی انہیں اپنا شکم یاد آتا تھا. جب ڈھلتا تھا تو بھی انہیں شکم. اس قوم کو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اب جب سورج نکلتا تھا تو یہ سجدے کرتے تھے، جب سر پہ سورج آیا پھر سجدے کیے، پھر جب سورج ڈھلا پھر مغرب اور عشاء کے سجدے. یعنی اتنا اس کو تبدیل کر لینا یہ رسول کا کام تھا، اور رسول نے وہی کام کیا. عزیزان محترم، اس حالات میں کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا. لوگوں نے الزام لگائے، لوگوں نے اذیتیں کی، تکلیف کی. کون تھا جو رسول کو ڈھارس دیتا؟ کون تھا جسے دیکھ کر رسول کو سکون ملتا؟ کوئی نہیں تھا سوائے اس خاتون کے. کوئی نہیں تھا. آج کی ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت خدیجہ کی سیرت پہ چلنا چاہیے. مرد باہر جاتا ہے پریشان ہوتا ہے، پریشانیاں ہیں، گھر سے باہر پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات ہیں، سوشل ایشوز ہیں، پرابلم ہے، انسان پریشانی میں. گھر ایسا ہو کہ جب مرد گھر آئے تو اسے سکون ملے. یہ روایات اس لیے کہتی ہیں نا کہ جب آپ گھر جائیں، مرد کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اپنی پریشانیوں کو باہر چھوڑ کر گھر جایا کریں. اور بہرحال احادیث تو یہاں تک بیان ہوتی ہیں کہ خالی ہاتھ نہ جائے، جو بھی حسب توفیق ہے لے کے گھر جائیں. خاتون کے لیے بھی روایات یہی کہتی ہیں کہ جتنی پریشانیاں سارا دن گھر میں ہوں، لیکن جب شوہر آئے تو چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. یہ تعلیمات ہیں عزیزان محترم. یہ تعلیمات ہی تو ختم ہو گئی ہیں جو آج معاشرہ کہاں چلا گیا. آج طلاق کہاں پہنچ گئی ہے، آج فساد اخلاقی کہاں پہنچ گیا ہے، آج محرم نامحرم کا فرق تباہ ہو گیا ہے. پھر ہم رسول کا ذکر کرتے ہیں. کس رسول کا ذکر کرتے ہیں؟ رسول کا ذکر آیا ہم ہاتھوں کو یہاں چومتے ہیں، تو جب نامحرم نظر آئے تو بھی تو آنکھیں بند ہونی چاہیے نا انسان کی. رسول وجود میں نہیں اترا. رسول وجود میں اتر جائے تو پھر انسان اس رسول کی خاطر وہ رسول کہ جس کے لیے قرآن ارشاد پھر وہی کلام ربانی ہے، قم اللیل الا قلیلا. اے محبوب رات کو کھڑے ہو مگر زیادہ مت کھڑے ہو. یعنی اتنا رسول عبادت کر رہا ہے کہ پاؤں سوج رہے ہیں. مولا امیر فرماتے تھے کہ رسول خدا رات کو اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، مگر رسول کیوں عبادت کر رہا ہے؟ امت کے لیے. رسول خود فرماتے میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں. امت کی زندگی میں سنت رسول نہیں ہے. صرف ابھی 12 ربیع الاول آئے گی تو ہم سب یا رسول اللہ مدینہ کی گلیوں میں جانے کو دل چاہتا ہے. بھائی مدینہ کی گلیوں میں اللہ ہم سب کو لے کے جائے، لیکن جو اپنی گلیاں ان کو تو بہتر کرو. اپنے گھروں کو تو بہتر کرو. سنت رسول 24 گھنٹے میں کتنی ہے زندگی میں؟ 24 گھنٹے جو زندگی گزار رہی ہے، بھئی سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ خدا کو سب سے زیادہ محبوب رسول کی ذات. اب ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے بھی تو سب سے زیادہ محبوب رسول ہونا چاہیے نا، عشق رسول پر ہونا چاہیے. اب وہ جو کالی کملے والے پر عشق ہونا چاہیے تو زندگی میں جھلک تو لگے. جب میں اپنی گلی میں ہوں، محلے میں ہوں، کوئی کہے ہاں رسول کا ماننے والا ہے، مگر کوئی کہتا ہے آج تک. اس کی وجہ ہے کہ رسول کو نہیں سمجھے. جب رسول ہی سمجھ میں نہیں آیا تو آگے ایک چیپٹر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پہلا چیپٹر ہی سمجھ میں نہیں آیا. عزیزان محترم، تعصب کھا گیا ہے. یہاں کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، اسلام کی بات ہے. اسلام اولویت رکھتا ہے، پہلے اسلام ہے. اگر دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں کچھ بھی نہیں ہے. آپ جتنے نعرے مار لیں، جتنا آپ اپنے آپ کو ظاہر کر لیں، نہیں ہو سکتا. ان حالات میں
آپ سوچیں کہ کیا شخصیت ہے. غار حرا میں اللہ کا نبی اکیلا، وہی نازل ہو رہی ہے، اور کون جا رہا ہے ان پہاڑیوں کو طے کرتا ہوا. رات کی تاریکی میں آسان ہے، اس زمانے میں ایک خاتون جاتی ہوگا. نہیں، ہم تو رسول کو سمجھ آئے گا تو حضرت خدیجہ سمجھ میں آئیں گی کہ ایسے نہیں رسول خدا حضرت خدیجہ پر گریہ کرتے رہے. پورے سال کو حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پورا سال جو ہے وہ غم کا سال منایا رسول خدا نے. ان حالات میں چند چیزیں جو ہمیں سیکھنی ہے حضرت خدیجہ سے. پہلی چیز، انسان خود اپنی ذات سے فنا ہو. پہلے مال بعد میں آتا ہے، پہلے اپنی سب سے زیادہ. کوئی آپ سے بولیں کچھ دیں تو آپ بھی بولیں گے ہاں مولانا صاحب یہ نظر و نیاز لے لیں. کربلا پہنچنے سے پہلے سید الشہداء رستے میں لوگوں کو کیا بولا؟ چلو میرے ساتھ. لوگوں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں. ترامہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا گھوڑا لے لے، میری تلوار لے لے. مولا نے کہا مجھے تیرا گھوڑا تلوار نہیں چاہیے، تمہاری ضرورت ہے مجھے. میں نہیں گیا. وہ یعنی مال دے دیتا ہے آدمی لیکن جان نہیں دیتا. حضرت خدیجہ نے پہلے اپنے آپ کو فنا کیا، اس کے بعد جب خود فنا ہو گئی تو مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. مال کی کیا حیثیت تھی؟ ملغہ بقا، وہ طاہرہ. یعنی آپ سوچیں کہ کتنے لشکر، کتنا مال، کتنا سب کچھ جاتا تھا، اور پھر شیب ابی طالب کے اندر وہی خاتون جو ہے وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ اپنے رسول کا ساتھ دے رہی ہے. یہ درس ہے زندگی میں کہ اگر اسلام کی خاطر دینا ہے تو کل مال تھا وہ بھی دے دیا، آج بھوک پیاس کے ساتھ. زندگی یہی ہے. ہر کسی کی زندگی میں دھوپ اور چھاؤں ہے. اگر اچھا ہے تو بس ٹھیک ہے، ذرا سے حالات خراب ہوئے تو لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں. عزیزان محترم، پھر ہم نے اسلام کو بس اوپر سے پڑھا. بس قربانی وجود سے جاتی ہے، اور یہی چیز کربلا مانگتی ہے. کربلا وجود مانگتی ہے. اگر وجود دے سکتے ہو تو پھر آؤ. اس لیے سید الشہداء نے جو خطبہ دیا تھا مکہ سے نکلتے وقت، اس میں امام نے چند شرائط میں یہی تو کہا، اگر اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، اگر تم اپنی دنیا کو قربان کر سکتے ہو تو پھر ہمارے ساتھ آؤ. یہی چیزیں رکاوٹ ہیں انسان کی زندگی میں. آج ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ ہم خود ہیں. دنیا تو بعد میں آئے گی، پہلے تو ہماری اپنی خواہشات ہیں، ہماری اپنی ذات ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اسے توڑنا ہے. اور یہ عزائے حسینی کہ مجلس سید الشہداء انسان کی تربیت کرتی ہے. یہ انسان کو انسان کی طرف لے کے جاتی ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ ہم اماموں کو بھی ظاہر ہے ہماری غلطی ہے جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم نے بیان نہیں کیا. شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا جو مرقد مبارک ہے وہ مشہد المقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام امام کے حرم میں. شیخ بہائی نے اپنے زمانے کے فقیہ تھے اور نجوم، علم نجوم، کنسٹرکشن، یعنی ہر چیز جانتے تھے. تو حرم جو امام کا بنایا وہ شیخ بہائی نے پہلے نقشہ جو دیا تھا. انہوں نے جو شخص دروازہ بنا رہا تھا حرم کا، اس کو ایک تعویذ دیا تھا کہ جب یہ دروازہ بناؤ تو اندر ایک تعویذ لگا دینا. کافی دنوں بعد جب یہ واپس آئے دروازہ بنا ہوا تھا. انہوں نے اس شخص سے پوچھا جس کا دروازہ بنانا کام تھا، کہا وہ تعویذ لگایا؟ کہا نہیں. کہا کیوں نہیں لگایا؟ کہا جب دروازہ بن رہا تھا اور تعویذ لگنے کا وقت آیا تو میں نے رات کو خواب میں امام کو دیکھا. امام نے مجھے منع کیا کہ یہ تعویذ مت لگاؤ. ایک رات، دوسری رات، 3 راتیں جب میں نے مسلسل دیکھا میں نے دروازہ بنا دیا. شیخ بھائی بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے.
کہا کیا ہو گیا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا وہ جو میں نے تعویذ بنایا تھا نا وہ یہ تھا کہ صرف حلال زیادہ اندر آئے، مگر امام چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آئے. عزاداران محترم، میری مجلس، تمہاری مجلس، اس کی مجلس، وہ کیوں نہیں آتے؟ وہ دیر سے کیوں آتے ہیں؟ وہ ماتمی باہر کھڑا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے صحیح آتا تو ہے. وہ نیاز کھانے آتا ہے، آنے دیں. حسین کی نیاز ہے، ہماری نہیں ہے. عزاداران محترم، یہ در ان کا ہے تو ہم شکر کریں کہ ہمیں اجازت ہے. اگر وہ اجازت نہ دیں تو کوئی ان کا ذکر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہوا ہے. شکر کریں ہمارے دل پاک ہیں اور ہم انہی پاکیزگی کے ساتھ یہاں آتے ہیں. بس یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو پاکیزہ رہے. یہ قلب جو ہے یہ اللہ نے بڑی نعمت دی ہے. دنیا نہیں روک سکی امام حسین کے ذکر کو. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ معاملہ مادی نہیں ہے، یہ میٹر میں نہیں آتا. آپ خدا ہم سب کو اربعین میں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. آپ نے خود دیکھا، میں نے بھی کاظمی صاحب کے ساتھ وقت گزارا، اور واقعاً جو آدمی کربلا کے راستے میں وقت گزارتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہ دوستی بھی کچھ اور ہوتی ہے. وہ کیونکہ عشق کا راستہ ہے اور خواہشات کو کچل کے جانا ہوتا ہے، تو وہاں صرف محبت ہے اور کچھ نہیں ہے. عزاداران محترم، یہی کیفیت زندگی میں ہونی چاہیے. یہی چیز ہمارے اپنے گھروں میں ہونی چاہیے. صرف مسجد امام بارگاہ میں اچھے نہ ہوں، اپنے گھر میں بھی اچھے ہوں، بازار میں بھی اچھے ہوں. ہر جگہ انسان انسانیت کو جو ہے وہ ظاہر کرے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر میرے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اچھا ہوں. کیونکہ رسول خدا اپنے گھر میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، ان سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا. رسول خدا یا رسول اللہ وہ رسول خدا آپ کے سامنے ہے. رسول خدا نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. رسول خدا جانتے تھے، سب کو جانتے تھے. 4 باتیں ہمیں بتائیں کون کیسا تھا، مگر رسول کو نہیں بتاتا تھا. رسول ہے مگر رحمت للعالمین ہے. آخری وقت تک ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شاید کوئی ہدایت پا جائے. اور ہم ہوتے ہیں کہ دروازے فوراً بند کر دو، ہمارا بس چلے تم تو جنت میں بھی کسی کو جانے نہ دیں. ہمارا تو یہ ہے، لیکن وہاں نہیں ہے ایسا. اللہ نے رحمت کو جو بنایا ہے نا، رحمت ایک چیز ہے. یہ وہ کیونکہ بہرحال یہ مفہوم جو ہیں یہ ذہن میں انسان بہرحال جس طریقے سے انٹر ہو چکے ہیں، ورنہ بہرحال رحمت خود ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو پروردگار نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے. رحمان ہے، رحیم ہے. ایک چیز اس کی عمومی ہے، سب کے لیے ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مشرک ہو. اسے بھی کھانا مل رہا ہے، اسے بھی پینا مل رہا ہے، اسے بھی پانی مل رہا ہے، اسے بھی دھوپ مل رہی ہے، ہوائیں مل رہی ہے، سب کے لیے. مگر ایک حصہ اس کی رحمت کا صرف مسلمان مومن کے لیے ہے، وہ خاص ہے. اور یہی رحمت تو ہے جو ابھی تک ہمیں بچا کے رکھی ہوئی ہے. اس جو رحمت خدا نے جو بہرحال خلق کی، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے. کیونکہ یہ بہرحال ہمارے دلوں میں رحم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے، یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو بہت موٹا تگڑا ہو تو رحمت زیادہ ہوگی، پتلا ہو تو رحمت کم ہوگی. نہیں، یہ سافٹ ویئر ہے. یہ سافٹ ویئر اللہ انسٹال کرتا ہے، اور جس میں جتنا زیادہ انسٹال ہوتا ہے اتنا وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ نے، جو حدیث ہے، کوئی عدد نہیں ہے، صرف کثرت کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا ماں سے 70 گنا زیادہ، یا 700 یا 70 لاکھ جو بھی کہہ لیں، یہ عدد ہے.
مگر کیونکہ ماں کی رحمت ایسی ہے کہ جو کسی اور میں پائی نہیں جاتی. اگر یہ رحمت ماں کے اندر نہ ہو تو 9 مہینے تک وہ حمل میں نہیں رکھے گی. یہ رحمت ہے اس کے اندر. ورنہ آپ بعض جانوروں میں دیکھیں، بعض جانوروں کے اندر بائی ڈیفالٹ ہے، بعض میں نہیں ہے، وہ اپنے بچے کھا جاتے ہیں. مگر انسان بچہ تکلیف میں ہو، گیلے میں خود سو جاتی ہے ماں، مگر بچے کو سوکھے میں رکھتی ہے، ساری رات جاگتی ہے. یہ باپ کے اندر نہیں ہے. میں خود باپ ہوں، مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے باپ کو محبت ہے، سب کچھ ہے. میں ایک دن زوجہ بیمار ہو گئی، ایک دن بچوں کو جس طرح میں نے اسکول بھیجا میں جانتا ہوں، دوسرے دن انہوں نے کہا اللہ کرے ہم بیمار بھی نہ ہوں، بھوکے بیچارے چلے گئے اسکول. ماں ہے اپنا آرام برباد کرتی ہے. میں انسان اپنی زندگی میں سیکھے ان چیزوں کو. دیکھتا ہم اپنی والدہ، خدا ان کے درجات بلند کرے، کس طریقے سے جو ہے وہ بچے کو وہ پالتی ہے. یہ رحمت خدا نے اس کے اندر دی ہے. اور یہ جو رحمت پوری دنیا میں ہے، جتنی بھی رحمت ہے، حضرت آدم سے لے کر آخر تک انسانوں میں جتنا پتھر رستے میں پڑا ہوا اپنے کنارے پہ کر دیا، یہ رحمت ہے کہ کوئی اور نہ گر جائے. گھڑا ہے اس کو صحیح کر دو. لیکن ہم تو ایسے ہیں گھڑے میں خود بھی گرے جا رہے ہیں، روز گرے جا رہے ہیں. بھائی بھر دو کسی کا بھلا ہو جائے. نہیں کیوں بھرے بھائی، ہم کیوں بھریں؟ حکومت بھرے گی. حکومت نے کچھ نہیں بھرنا ہے، یاد رکھیے گا. صلوات بھیج دے محمد والا. خوب یہ اللہ اکبر. یہ رحمت، کل میں مجلس میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر پہاڑی پہ چڑھ رہی ہے اور اپنے سینے سے لگایا. حضرت موسیٰ نے کہا خدا اس ماں سے رحمت کو چھین لیا. رحمت جیسے ہی ہٹی، اس ماں نے اپنے بچے کو پھینک دیا. بچہ رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، وہ چلے گئی. پھر حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار یہ رحمت اس کو واپس کر دو. جیسی رحمت واپس آئی، دوبارہ ماں دوڑی بچے کو اٹھا لیا. خدا اگر یہ سافٹ ویئر نہ دے تو ہم تو ایک دوسرے کو کھا جائیں. اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کا اندازہ. اور یہ ساری رحمتیں 1% ہیں اس رحمت کا جو اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہے. رحمت للعالمین. ہمیں تو ابھی تک ایک عالم سمجھ میں نہیں آیا، باقی عالمین ہم کہاں سمجھیں گے. یہ تو ایک عالم ابھی تک انسان ڈھونڈ رہا ہے. دنیا ابھی جو نیا ٹیلیسکوپ ہے، اس نے تصویر جو کھینچی ہے، اس میں 1000 گلیکسیز ہیں نظام شمسی جیسا ہمارا ہے، 1000. اور وہ کہتے ہیں ابھی تو پتہ نہیں کتنی پرسنٹیج، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے کیا. یہ ابھی تک ایک عالم سمجھ میں نہیں آ رہا. عالم ملکوت، عالم لاہوت، عالم جبروت، پتہ نہیں کب جائیں گے، کب دیکھیں گے. قاضی صاحب ہمارے استاد سے کسی نے پوچھا کیا انسان جا سکتا ہے؟ کہا جا سکتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. مرشد چاہیے، مرشد ہوگا وہ بھی صحیح تو لے جائے گا. عالم کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا. ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں. جو آدمی اپنی روز کی زندگی کی چک چک میں پھنسا ہوا ہو، اسے کیا پتہ عالم ملکوت کیا ہے. جو اپنی بیماری میں پریشان ہو جائے، جو اب کسی کی ذرا سی بات پہ غصے ہو جائے، اسے کیا پتہ عالم ملکوت کیا ہے. عالم ملکوت اس دنیا میں انسان کو ٹھہراؤ دیتا ہے. وہ اوپر سے بیٹھ کر اپنی دنیا کو دیکھتا ہے. عالم دین کہتے ہیں کہ میں مشہد میں مولا کے حرم میں علامہ طباطبائی سے ملاقات ہوئی، اور میں شاگرد تھے کسی استاد کے. کہا استاد کے انتقال کے بعد میری کیفیت اچھی نہیں ہے، تو کچھ کرم کیجئے، جو کرامتیں آپ کے اوپر ہیں کچھ بتائیں مجھے.
تو کہا کہ امام کے پاس جاؤ، میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا صاحب حرم کا واسطہ، یعنی امام رضا کا واسطہ دیا، مجھے بتائیں جو آپ کے اوپر کرامتیں آپ کے پاس ہیں۔ تو کہا مجھے جو مولا نے کرامتیں بھی تازی دو آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے تمام عالم کی آوازیں آتی ہیں اور یہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کیا کر رہا ہے؟ تسبیح کر رہا ہے، لیکن مجھے آواز نہیں آتی۔ میری زندگی میں شور اتنا ہے، اور آج کل کا جوان تو اتنا پھنسا ہوا ہے، سوتا بھی واٹس ایپ پر ہے، اٹھتا ٹک ٹاک پر ہے، اتنا مصروف ہے، اپنے آپ کو خالی نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر بھی کرتا ہے نماز کے لیے تو ذہن خالی چھوڑیں، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ کو۔ یہ وقت آج دیں گے تو کل کام آئے گا، بہت ضروری ہے یہ، اور بغیر عبادت کے انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اور عبادت جو ہے وہ صرف مصلی نہیں ہے، حالت ذکر میں رہنا۔ حالت ذکر یعنی اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے حاضر رکھو، حالت ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں کیا کہتا ہے پروردگار؟ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ چھٹے امام سے جب پوچھا کہ مولا امام سے پوچھا کہ مولا یہ ذکر کیا ہے؟ کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ تو حالت وہ عزیزان محترم، بس میں بہت معذرت چاہتا ہوں، طبیعت میری مسلسل بہت، انسان ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، ظاہر ہے خدا بھی کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے انسان کو، اوقات میں رہے تو اسے بہرحال کبھی بیمار کر دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، تاکہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے۔ بس عزیزان محترم، میں بہت زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہو سکتا۔ خدا بہرحال آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، آپ کی جو بھی بہرحال جس طریقے سے خدمت کر رہا ہے، پولیس، انتظامیہ، کاظمی صاحب، ہر جتنے بھی لوگ بہرحال یہاں اپنی نوکری کے لیے آئے ہیں، اس کا اجر تو خدا کی بارگاہ میں ہے، اور اس ماں کے پاس ہے کہ جو مدینہ پہلی محرم کو چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت خدیجہ جب آخری وقت تھا تو بیٹی کو بلایا اور کچھ وصیتیں کی، کہا کہ اپنے بابا سے کہیے کہ اپنی جو آبا ہے مجھے اسی میں دفنائیے گا۔ اللہ نے اپنی طرف سے کفن بھیجا، کیونکہ خدیجہ نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے رسول خدا کو ایک اور وصیت کی، کہا کہ میری بچی چھوٹی ہے، کوئی اونچی آواز میں اس کے سامنے گفتگو نہ کرے۔ حضرت خدیجہ جب تک رسول زندہ رہے کسی نے اونچی آواز میں سیدہ سے گفتگو نہیں کی، مگر رسول کے جانے کی دیر تھی۔ عزیزان محترم، نہ صرف آوازیں بلند ہوئیں، باقی میں سید زادہ ہوتے ہوئے مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ پتہ نہیں لوگ کس طرح وہ ہستیاں کہ جو عالم میں پردے میں رہی ان کی گفتگو کرتے ہیں، بڑا سخت ہے۔ میری تو جد ہے، خدا ہم سب کی جو ہے وہ جانے قربان۔ ہماری جد پر ہم بھی مدینہ میں ہوتے تو دروازے سے پہلے جل جاتے، امت نے دروازہ جلا دیا۔ عزیزان محترم،
تو یہ دروازے مدینہ میں نہ جلتے تو کربلا میں خیمے نہ جلتے. یہی مصیبت، یہی مشکل بڑھتی چلی گئی. سید الشہداء علیہ السلام اپنا سب کچھ اپنی جد کی خاطر، واللہ آپ امام حسین کے اپنے جملے سنے. امام کسی وجہ سے نہیں آئے کربلا، صرف کہا کہ میں اپنے نانا اپنے جد کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ. سب کچھ لے کر آئے، اور رسول خدا نے بھی اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگا تھا، صرف یہی کہا تھا کہ میرے اہل بیت سے مودت کرنا. مگر امت نے کربلا میں کیا کیا؟ پانی بند ہوا، پیاسیں بڑھتی گئیں. روز عاشور آئی، آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، مشکلات. عزاداران محترم ایک ایک کر کر زہرا کا گلشن اجڑتا رہا. دشت میں بکھر گئے یہ پھول اور مرجھا گئے یہ پھول. ایک آخری چراغ جسے چکیاں پیس کر بالا تھا، پیاس کی حالت بھی ہے، خون کے نشان بھی ہیں. علی اکبر کا جگر کا نشان بھی ہے، اصغر کے خون، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو بکھرے پڑے ہیں. اس حالت میں یہ سیدہ کا لال اپنی بہن سے ودا ہونے آیا. خیمے میں گیا، ماں کی نشانیاں، وہ ایک کرتا بنایا گیا. اس خیمہ چھوڑا میرے مولا نے. امام وقت مقدر سردبیلی کو ایک دفعہ حرم امام حسین میں ملے، امام زمانہ ملے. تو وہاں وہ کہتے ہیں مقدر سردبیلی کو کہ جب انہوں نے روزہ 40 تھا، چیلم کا دن تھا، باب قبلہ کے سامنے مقدر سردبیلی کو کہا امام نے ہمارے لیے زیارت نہیں پڑھو گے؟ زیارت پڑھی. پھر مقدر سردبیلی نے سوچا کسی کو کہوں مصائب پڑھے تو کوئی نظر نہیں آتا تھا. تو امام نے کہا ہم مصائب پڑھیں؟ ہاں پڑھیے. کہا امام نے اپنے جد کی زری کو دیکھا، ان کے دیکھنے نے میرے دل کو ہلا دیا، اور صرف ایک جملہ کہا کہ اے میرے جد، اے میرے مولا، نہ یہ مقدر سردبیلی جانتا ہے نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے ہیں. ماں کی آخری نشانی ہے، جدا ہو گئی. سواری چلنا چاہتی ہے، چل نہیں پا رہی. ایک چھوٹی سی بچی ہے جس نے ذوالجلاں کو پکڑا ہوا ہے. میرے مولا نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا. بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. بیٹیاں باپ کے جنازوں پہ زینت بھی ہوتی ہیں، بڑا گریا کرتی ہیں. جب بیٹی کو یقین ہو گیا کہ بابا واپس نہیں آئیں گے تو بیٹی کہتی ہے بابا ہمیں مدینہ واپس سے اڑائیں. لیکن غریب کوئی بچی سوال کرے اور باپ اس کو پورا نہ کر پائے. امام حسین نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے. عزاداران محترم امام کی سواری چلی ہے. مقتل آپ سنتے رہتے ہیں، میرے بھی طاقت نہیں کہ میں ان مصائب کو آپ کی خدمت میں بیان کروں. بس اتنا کہوں گا کہ زہرا کی کمائی جب زین سے زمین پہ آئی تو جو امت کر سکتی تھی امت نے کیا. کسی نے نیزوں سے، کسی نے تلواروں سے، کسی نے پتھروں سے، کسی نے اپنی ٹانگوں سے اہانت کی. بس عزاداران محترم جب میرے مولا آخری وقت آیا تو دیکھا کہ سینہ بھاری ہو رہا ہے. تو شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا ہے اور اس نے خنجر سے ضربتیں جو شروع کی. ماں جانتی تھی یہ کن خنجر بڑی ضربتیں لگائے گا، اس لیے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ گردن پہ بوسے دے دینا، یہ آخری بوسے ہو گئے. عزاداران محترم روز عاشورہ اجڑ گیا، خیمے جل گئے،
دامن میں بچی کے آگ لگی. راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں اس آگ کو بجھاؤں، مگر بچی کہتی ہے تو نہیں جانتا میں کون ہوں. شام ہوئی، رات کا وقت ہوا، جب بیوی نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا نا، بس ایک جملہ اور آپ سے التماس دعا. عزیزان محترم، بیوی نے کیا دیکھا کہ مقتل میں، مقتل کسے کہتے ہیں؟ مقتل کوئی جگہ تھوڑی تھی، مقتل تو وہ جگہ تھی جہاں یہ لاشیں بکھرے پڑے تھے. رات کی تاریکی ہے، دشت کربلا ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بیوی نے دیکھا کہ بچی ایک سر بریدہ بدن پہ سو رہی ہے. بچی کو جا کے اٹھایا، بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا بابا کے سینے پہ سو رہی ہوں. کہا آپ کو پتا کیسے چلا یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، 2 ہاتھ بلند ہوئے، لیا لیا. بس عزیزان محترم، بس اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بچی رات کو اندھیرے میں بھی بابا کے سینے پہ سوئی، گویا یہ سینے کو پہچان گئی. بس 11 محرم کو جب یہ کارواں لٹا ہوا گزرا نا مقتل کے پاس سے، تو جو بدن کی حالت تھی، امام سجاد کی روح نکلتی، بی بی زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا. اور بدن کی حالت ایسی تھی کہ بی بی نے خود کہا کہ اے میرے رسول، اے میرے جلی حسین ہے کہ جس کے بدن سے خاک کربلا کی اڑتی چلی جا رہی ہے. عزیزان محترم، وہ جو بچی جو رات کو بابا کے سینے میں سوتی تھی نا، جب اپنے بابا کے بدن کو دن میں دیکھا نا تو ایک جملہ کہا اس نے. عزیزان محترم، وہ کہتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار حاضرین کی تمام جائز کو پورا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ ماتم حسین.